السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد یہ اما بعد کے بعد جو نکاح خواہ حضرات جو ہے کچھ حدیثیں ملا لیتے ہیں یا کچھ آیتیں ملا لیتے ہیں، اس کا ثبوت نہیں ہے، قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے جو ہے موراب جو ہے بنا لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے وہی کرنا ہے، اگر اس کے علاوہ اگر ہم کریں گے تو میرے بھائیوں یہ بدعت میں شمار ہوگا، اور بدعت کا کام ہے گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم کے اندر لے جائے گی۔ میں تمام تعریف صلی اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد ہم سب کو آزاد نہیں چھوڑا ہے کہ ہم دنیا کے اندر جس طریقے سے چاہیں زندگی گزاریں۔ یہ مقصد نہیں ہے، جس مقصد کے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے وہ مقصد یہ ہے، سورہ ذاریات سورہ نمبر 51 پارہ نمبر 27 آیت نمبر 56 کے اندر بتا دیا ہے۔ کیا مقصد ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ پیدا کیا ہے تو اپنی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ بندے میری عبادت کریں، بندیاں میری عبادت کریں، اور میرے علاوہ کسی کو اپنا پارٹنر، اپنا دوست نہ بنائیں۔ اور درود و سلام نازل اللہ کے تمام نبی اور رسولوں پر، بالخصوص جناب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، یہ جو مجلس ہے نکاح کی مجلس ہے، اور نکاح اسی طریقے سے ہونا چاہیے جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابن ماجہ کے اندر، سنن ابن ماجہ اور کتاب النکاح حدیث نمبر 1846 نمبر حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن یعمل بسنتی فلیس منی۔ یہ نکاح میری سنت ہے، اور جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ ہم میں سے ہے، اور جو میری سنت پر عمل نہیں کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس سے کیا معلوم ہوا؟ اگر ہم سنت پر عمل کر رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں میں نہیں چل رہے ہیں تو ہم امتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا ہے؟ آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، اور اسی کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ میرے بھائیوں، نکاح کے اندر 4 چیزیں شرط ہے، نکاح کے اندر 4 چیزیں شرط ہے، اگر 4 چیزوں میں سے ایک چیز نہ ہو تو نکاح نہیں ہوگا۔ پہلا ایجاب و قبول، مطلب لڑکا اور لڑکی دونوں راضی ہونا چاہیے۔ اگر لڑکا اور لڑکی دونوں راضی نہیں ہے، زبردستی اگر ولی شادی کر دے، چاہے وہ لڑکے کا ولی ہو چاہے وہ لڑکی کا ولی ہو، اگر زبردستی شادی کر رہا ہے اپنی بیٹی کا تو نکاح نہیں ہوگا۔ یہ حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 66 باب نمبر 43 حدیث نمبر 5138 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ کے نبی، میں اس آدمی سے نکاح نہیں کرنا چاہتا ہوں، اور میرے والد صاحب جو ہے زبردستی شادی کر دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت توڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں آپ اس نکاح میں نہیں رہ سکتے، آپ جائیے۔ تو پہلا یہ ہے ایجاب و قبول، اور دوسرا یہ ہے کہ مہر دینا ضروری ہے۔ یہ مہر کون دے گا؟ سورہ نساء آپ پڑھیں گے، قرآن مجید جب کھولیں گے سورہ نساء یہ سورہ نساء سورہ نمبر 4 ہے۔ ان تبتغوا باموالکم، یہ مہر کون دے گا؟ لڑکا والا دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ نساء سورہ نمبر 4 پارہ نمبر 4 آیت نمبر 4 کے اندر کیا فرماتا ہے؟ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا۔ تم اپنی عورتوں کو خوشی خوشی مہر دے دو، اگر اس میں سے کچھ حصہ دے دے تو آپ اسے لے سکتے ہو۔
پہلے آپ کو دینا پڑے گا، گن گن کر دینا پڑے گا. اگر عورت معاف نہیں کی تو میرے بھائیو معاف نہیں ہونے والا ہے میرے بھائیو. تو دوسرا یہ ہے کہ مہر دینا ضروری ہے. اور تیسرا یہ ہے گواہ موجود ہو. 4 آدمی نکاح کے اندر ہوں تو نکاح ہو جائے گا. یہ لوگوں کا جمع ہونا، اکٹھا ہونا یہ مستحب ہے. لیکن جو بارات کا رسم ہے یہ بدعت ہے، خرافات ہے، یہ سب ہندوانہ رسم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. کان کھول کر کے سن لے، وہ ہم میں سے نہیں ہے میرے بھائیو. تو یہ مہر دینا ضروری ہے. ایک ولی لڑکے کا ولی ہو، لڑکے کا باپ ہو، لڑکے کا ذمہ دار ہو اور لڑکی کا ذمہ دار ہو، ایک ولی. اور دوسرا دولہا، اور تو عادل گواہ. اس میں پاگل گواہ نہیں چلے گا. نہیں کہ ایسا پاگل گواہ کو لے کے بیٹھا لیے، اب اس کو بلوا رہے ہیں کہ ہاں بھائی قبول ہے کہ نہیں قبول ہے میرے بھائیو. تو ایجاب جو ہے تیسری چیز ہے گواہ موجود ہو. اور چوتھی چیز یہ ہے دائمی قبضہ ہونا چاہیے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ سال کے لیے نکاح کر لیتے ہیں، کچھ دن کے لیے نکاح کر لیتے ہیں، اس کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں. اور آج ہمارے معاشرے میں جیسے جذبات میں آ کر کے اپنی بیوی کے پاس جب آتا ہے اور کہتا ہے میں نے تجھے طلاق دیا، میں نے تجھے طلاق دیا، میں نے تجھے طلاق دیا. 3 بار جب بولتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ اپنی بیوی جو ہے ہم پر حرام ہو گئی ہے. اب وہ کیا کرتا ہے، اپنی بیوی اپنے دوستوں سے ظاہر کرتا ہے بھائی صاحب میرے بیوی سے نکاح کر لو اور رات گزارو اور صبح کو طلاق دے دینا. یہ ہے حلال مروجہ، یہ حرام ہے میرے بھائیوں. اور جو لوگ 10 دن کے لیے نکاح کرتے ہیں، کچھ سال کے نکاح کرتے ہیں، یہ ہے متعہ، حرام ہے، حرام ہے. یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر باب المتعاتی حدیث نمبر 1406 نمبر کی حدیث ہے. حدیث کو بتلاؤ، دیکھنا چاہو دیکھ سکتے ہیں میرے بھائیوں. اور نکاح ہم لوگ اس لیے کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں، اس کا مقصد ہے نکاح ہم لوگ اس لیے کرتے ہیں، شادی اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری نگاہیں جھک جائے، ہماری شرمگاہوں کی حفاظت ہو جائے، جو ہم لوگ ادھر ادھر مار رہے ہیں اس کی حفاظت ہو جائے. یہ حدیث دیکھ سکتے ہیں صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 67 باب نمبر 3 حدیث نمبر 5066 نمبر کی حدیث 5066 نمبر کی حدیث ہے. دیکھنا چاہتے دیکھ سکتے ہیں. اس حدیث کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ نوجوان تھے، ہم لوگوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جس کو شادی کرنے کی طاقت ہو اسے شادی کر لیا کرو، اسے شادی کر لینا چاہیے، کیونکہ شادی کرنے سے فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، اس کی نگاہیں نیچی ہو جاتی ہے. شادی کا جب انسان کرتا ہے تو انسان کی نگاہیں نیچی ہو جاتی ہے. وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے. اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تمہیں ایسا کرنے کی طاقت نہ ہو تو کیا کرو، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ لَهُ وِجَاءٌ، اگر تمہیں ابھی شادی کرنے کی طاقت نہ ہو تو تم کیا کرو، جو ہے روزہ رکھ لیا کرو، کیونکہ روزہ رکھو گے تو خواہش جو لذتیں ہیں خواہشیں ہیں تمہارے اندر وہ توڑ دے گی میرے بھائیو. اور نکاح کے اندر آپ سن لیجئے، نکاح کے بعد اجتماعی دعا سن لیجئے نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت نہیں ہے. کیا ثابت ہے، وہی ہم کو دینا ہے، جو دعا دینا ہے، جو دعا دینا ہے وہی ہے. سنن نبی داؤد کے اندر کتاب النکاح کتاب نمبر 12 باب نمبر 36 حدیث نمبر 2130 نمبر کی حدیث ہے. کیا ہے، یہی دعا دینا ہے، بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر، سب کو دینا ہے. ابھی جب ایجاب و قبول ہو جائے گا اس کے بعد یہ مبارکباد دینا ہے. یہ اپنے طرف سے جو ہے لوگ جو ہے علماء کرام جو ہیں، ہمارے بہت سارے علماء کرام جو ہیں اجتماعی دعا مانگتے ہیں، منگواتے ہیں، خود مانگتے ہیں اور پیچھے آمین آمین کہہ کر چلے جاتے ہیں، کوئی دعا نہیں کرتا ہے. یہی دعا کیجئے انفرادی طور پر جو ہے بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نکاح کو برکت والا بنا دے، وبارک علیک، اور اللہ تعالیٰ اس نکاح پر ان دونوں میاں بیوی پر برکتوں اور رحمتوں کی برکھا برسا دے، وجمع بینکما فی خیر، اور اللہ تعالیٰ ان دونوں میاں بیوی پر ہمیشہ خیر پر اکٹھا فرمائے. ہے میرے بھائیو، دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے کہ نہیں ہے؟
یہ دعا کرنا چاہیے. دعا یاد کر لیں. میں اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جو میں نے گفتگو کی ہے ان باتوں کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں میں سے جو بھائی بیمار ہیں یا ہماری اسلامی ماں اور بہنیں بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ شفاء کل عطا فرما. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں میں سے جو بھائی دین حق سے دور ہیں انہیں اسلام پیارا نہیں لگتا ہے, انہیں اسلام والا دھرم اچھا نہیں لگتا ہے, یا ہماری اسلامی ماں اور بہنوں کو اسلام والا دھرم اچھا نہیں لگتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ان سب کے دلوں میں تو اسلام کی محبت پیدا کر دے. الہ العالمین ان میاں بیوی کے درمیان ہمیشہ محبت ہی محبت پیدا کر دے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان میاں بیوی پر جو ہے ہمیشہ خیر پر جو اکٹھا فرمائے اور ان کی زندگیوں میں ہمیشہ خوشیاں ہی خوشیاں نصیب عطا فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں میں سے جو